سمجھ کی محبت دار اس جماعت کو تو مضبوط کر دے، سارے ملت کے مسلمانوں کی اس کو سیاسی جماعت بنا کر رکھ دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو سمجھنا ہے۔ ہمارے ملک کو آزاد ہو کر 75 سال ہو گئے، سب برادریوں نے، سب حضرات نے اپنی اپنی سیاسی جماعت کو بنا لیا، اپنے نیتاؤں کو بنا لیا۔ اگر کسی کے پاس اس کی ووٹ کی اہمیت نہیں ہے وہ مسلمان ہے، اگر کسی کے پاس اس کا سیاسی نیتا نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے پاس اس کی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے بچوں کو اسکول نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے بچے اور بچے اسکول سے باہر ہے وہ مسلمان ہے، اگر کسی کے نوجوان بچے گریجویٹ کم ہے وہ مسلمان ہے، اگر کسی کو پولیس جھوٹے انکاؤنٹر میں مارتی ہے تو مسلمان ہے، کسی کو دہشت گردی کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے درسگاہوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کو نوجوانوں کو جیل میں ڈال کر ان کی جوانی کو برباد کر دیا جاتا ہے تو مسلمان ہے۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے مجلس اتحاد المسلمین کے اس جلسے میں شرکت کی۔ یہ میرے لیے بڑی ہی عزت کی بات ہے کہ میں ایک تاریخی مقام میں یہاں پر آ کر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر مجھے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے علم کی شمع کو روشن کیا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ساری دنیا تک اور صبح قیامت تک توحید کا پیغام عام ہوتا رہے گا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے علماء کرام نے نکل کر جہالت کا اور شرک کا خاتمہ کیا۔ یہ وہ سرزمین ہے میرے عزیزان ملت جہاں سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ہمارے معزز علماء کرام نے انگریزوں کو اس ملک سے غلامی سے آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے اور میرے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ میں آج یہاں پر آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام ذمہ داروں کا جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی محنت کی، اور آپ کا یہاں پر موجود رہنا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتر پردیش میں مسلمانوں میں ایک نئی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتر پردیش میں اب کے بار انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیں گے اور مسلمان متحد ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ اتر پردیش کی سیاست آپ مجھ سے اچھا جانتے ہیں۔ پچھلے 50-60 سال سے مسلمانوں نے اتر پردیش نے ضرور بھارت کی جمہوریت کو اور اتر پردیش کی جمہوریت کو مضبوط کیا۔ ہمارے بزرگوں نے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا، ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور ہم نے مختلف سیاسی پارٹیوں کو اقتدار سے نوازا۔ برسوں آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا، اس کے بعد چودھری چرن سنگھ نے لوک دل بنائی، آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کو آپ نے ووٹ دے کر کامیاب کیا۔ میں آپ کو بتلانے آیا ہوں، آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب کی بار آپ کو اپنی قیادت کو، اپنی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اتر پردیش کے حالات پر نظر ڈالیں گے تو
تو بھارت کی جمہوریت اور اتر پردیش کی جمہوریت کی ایک تلخ حقیقت ہے، اور وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس سماج، جس برادری کے پاس اس کی سیاسی طاقت ہوگی، اس کی لیڈرشپ ہوگی یا اس کی قیادت ہوگی، اسی سماج کے مسائل کو، تکالیف کو سنا جاتا ہے۔ جس سماج کے پاس سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے، اس سماج اپنے لیے انصاف کرا سکتی ہے۔ وہ سماج اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اپنے حقوق کو حاصل کر لیتا ہے۔ میرے آنے کا مقصد اتر پردیش کو صرف یہی ہے کہ میں ہزاروں کلومیٹر دور سے اگر یہاں پر آ رہا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی میرے دل کا حال جانتا ہے۔ میں اپنی مقبولیت کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں کچھ جو زندگی کا مختصر سا وقت اللہ نے ہم تمام کو دیا ہے، میں اپنی زندگی کے وقت کو اتر پردیش بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کی ایک سیاسی قیادت کو بنانے میں اپنا وقت لگا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اسد الدین اویسی سے اتفاق نہیں رکھتا، اگر کوئی اسد الدین اویسی سے نفرت بھی کرتا ہے، تو میں ان نفرت کرنے والوں سے جو مجھ سے اتفاق نہیں رکھتے، میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں، نہ میری کوئی خواہش ہے مسلمانوں کا لیڈر بننے کا۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ اس ہمارے وطن عزیز کو، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا، جس کو ہمارے معزز علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر اپنی جانوں کی عظیم قربانی کو دی، یہ سرزمین پہ جہاں پر چپے چپے پر ہمارے اسلاف کی نشانیاں ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی۔ آج اگر اسی سرزمین پر اگر ہمارے خون کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے آنسوؤں کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کی اہمیت نہیں ہے، آج اسی سرزمین میں ہمارے لیے اسکول نہیں کھولے جاتے، ہمارے بچیوں کے لیے تعلیم کا مؤثر انتظام نہیں کیا جاتا، آج اسی سرزمین پر جہاں پر ہمارے بزرگوں نے جہاں بانی اور حکومت کی، جہاں پر انہوں نے علم کی شمع کو جلایا، آج اسی سرزمین پر ہم کو انصاف کے لیے بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان تمام حضرات سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے مت دیکھو، آپ ان مسائل پر نظر ڈالیے، اور اگر یہ مسائل سچ ہیں، اگر یہ ناانصافی ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے اپنے آپ میں ایک تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھیے، جب تک آپ بھارت میں مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنائے گا، جب تک بھارت میں مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے نیتاؤں کو نہیں بنائے گا، اس وقت تک مسلمانوں کو شکایت کرنی پڑتی رہے گی، اس وقت تک مسلمانوں کی آنکھ میں آنسو آتے رہیں گے، اس وقت تک مسلمان نوجوان جیل میں اپنی جوانی کو برباد کرتا رہے گا۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم وطن عزیز میں بھیک مانگیں گے، کیا ہم وطن عزیز میں نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے ان کے دفتر پر جا کر ان سے بھیک مانگیں گے کہ ہم کو ہمارا حق دو؟ میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتانے آیا ہوں کہ ہم کو اگر بھیک مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر ہم کو اپنا حق حاصل کرنا ہے، متحد ہو جاؤ، اپنے اپنے مسلک پر ضرور چلو، مگر یاد رکھو، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، مگر ہمارے اس ملک میں جو اندھیرا چھا چکا ہے، یہ رات بڑی لمبی رہنے والی ہے۔ میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی سبز بار نہیں دکھا رہا ہوں، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں جس میں بہت سی کمزوریاں ہیں، مگر اللہ نے جو
قابلیت دی، جو اللہ نے مجھے سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ سکھایا، جو میں نے اپنے بزرگوں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین اور سیاست کو سیکھا، میں اس تجربے کی بنیاد پر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے دل میں چھپے ہوئے غم کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا، تبھی بھارت مضبوط ہوگا، تبھی بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی، تبھی مسلمانوں سے انصاف ہوگا۔ تو آپ مجھ سے اتفاق نہیں رکھ سکتے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اس قوم کے سامنے، بھارت کے مسلمانوں کے سامنے اسد الدین اویسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ میری دیوانگی اپنی زبان سے آپ کے سامنے کہہ رہی ہے، اس دیوانے کی چند باتوں پر غور کر لو، اس دیوانے کی چند باتوں پر غور کرو ٹھنڈے دل سے، اور اللہ سے دعا کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار اگر یہ شخص سچ بول رہا ہے تو ہمارے دل میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت پیدا کر دے۔ میں کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ دعا کرو اللہ سے کہ پروردگار اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہے تو ہمارے دل میں اس کی محبت ڈال، اس جماعت کو تو مضبوط کر دے، سارے ملت کے مسلمانوں کی اس کو سیاسی جماعت بنا کر رکھ دے۔ میری عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو سمجھنا ہے، ہمارے ملک کو آزاد ہو کر 75 سال ہو گئے، سب برادریوں نے، سب حضرات نے اپنی اپنی سیاسی جماعت کو بنا لیا، اپنے نیتاؤں کو بنا لیا۔ اگر کسی کے پاس اس کی ووٹ کی اہمیت نہیں ہے وہ مسلمان ہے، اگر کسی کے پاس اس کا سیاسی نیتا نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے پاس اس کی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے بچوں کو سکول نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے بچے اور بچیاں سکول سے باہر ہیں وہ مسلمان ہے، اگر کسی کے نوجوان بچے گریجویٹ کم ہیں وہ مسلمان ہے، اگر کسی کو پولیس جھوٹے انکاؤنٹر میں مارتی ہے تو مسلمان ہے، کسی کو دہشت گردی کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے درسگاہوں کو دہشت گرد اڈے کہا جاتا ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کو نوجوانوں کو جیل میں ڈال کر ان کی جوانی کو برباد کر دیا جاتا ہے تو مسلمان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے قوم اور ملت کے ذمہ داروں، معزز علماء اکرام، ان باتوں پر آپ کو غور کر کے ایک اچھا فیصلہ لینا پڑے گا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ جب آپ اتر پردیش کے الیکشن میں، ودھان سبھا کے چناؤ میں ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ان چیزوں پر غور کریے، ان مطالبات پر، ان ایشوز پر، ان مسائل پر غور کر کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اچھا فیصلہ لینے لگائے گا۔ دوسری بات جو مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کی جاتی ہے، کیا تنقید کی جاتی ہے کہ مجلس کو اگر ووٹ دیں گے تو فسطائی طاقتیں مضبوط ہو جائے گی۔ مجلس پر الزام، اگر مجلس کو ووٹ دیں گے تو بی جے پی جیت جائے گی، اگر مجلس کو ووٹ دیں گے تو کیا مسلمان کیسا رہے گا مل کر؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں، نہ کبھی تھا نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میری جماعت کی پالیسی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ہم تو بھارت یہ ایسا دیش ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ اسلام ہے، نہ ہندوازم ہے، نہ بدھزم ہے، نہ سکھزم ہے۔ بھارت ان تمام مذاہب کو مانتا ہے۔ بھارت کی خوبصورتی ہے جب بھارت کا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہم مل کے رہ سکتے؟ اگر ہم مل کے رہنا چاہ رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا الزام کہ بی جے پی جیت کر آ جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ بتائیے، اتر پردیش میں 2014 کے لوک سبھا کے انتخابات ہوئے، مجلس نہیں لڑی تو پھر بی جے پی کیسے جیت گئی؟ 2017 میں
اسمبلی کے انتخابات ہوئے, مجلس 25-27 سیٹ لڑی مگر بی جے پی 300 ان کے رکن اسمبلی کامیاب ہوئے. کون ذمہ دار؟ 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ ہوا, مجلس نہیں لڑی اتر پردیش میں, سپا اور بی ایس پی مل کر لڑے, صرف 15 سیٹ پر کامیابی حاصل کی. بتاؤ پھر ان تمام لوک سبھا کی سیٹ پر کیسے بی جے پی جیت گئی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کے ووٹ کی اہمیت نہیں رہی ہے بھارت کی سیاست میں. آپ کے ووٹ, مسلمانوں کے ووٹ کی اہمیت اب نہیں رہی. ہم کو ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے ہم سے کہ مسلمان ایک ووٹ بینک ہے. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس بات کو کہا تھا کہ بھارت میں کبھی مسلم ووٹ بینک نہیں رہا, نہ رہے گا. بھارت میں ہمیشہ ہندو ووٹ بینک اور ہندو ووٹ بینک ہی رہے گا بھارت میں. اگر کوئی کہے گا کہ کیسے تم اس بات کو کہہ رہے ہو کہ ووٹ بینک کی سیاست, ووٹ بینک کی سیاست, یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے مسلم ووٹ, ارے کہاں مسلم ووٹ ہے؟ اگر مسلم ووٹ ہوتا ہے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں 23-24 ایم پی صرف کیوں جیت کر آتے؟ ہمیشہ اس ملک میں کوئی مسلم ووٹ بینک نہیں تھا. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تیسری اہم بات میں آپ کے سامنے جو عرض کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ہم آ رہے تھے, ہمارے ساتھ میں ہمارے ایک دوست نے ہم کو ایک ویڈیو دکھایا جس میں آر ایل ڈی کے لیڈر نے اسد الدین اویسی کے بارے میں یہ کہا کہ اسد الدین اویسی ایک فلم سٹار کا نام دیے کہ اسد الدین اویسی ایک فلم سٹار. میں ہمارے آر ایل ڈی کے نیتا سے کہنا چاہوں گا, چودھری جین سنگھ صاحب سے, جنہوں نے اسد الدین اویسی کو فلم سٹار کے نام سے کہہ دیا, جین صاحب یہ فلم سٹار میرے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہے. یہ فلم سٹار 2.5 گھنٹے کے لیے ناچتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اللہ جانتا ہے. مگر جین چودھری یاد رکھو, اسد الدین اویسی وہ کام اتر پردیش میں اور بھارت میں کرے گا جو کام چودھری چرن سنگھ نے جاٹوں کے لیے کیا تھا. چودھری چرن سنگھ نے اتر پردیش کے جاٹوں کو ایک سیاسی طاقت بنایا. میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا, میں اتر پردیش اور بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی قیادت بنا کر انشاءاللہ ہوگا. یہ ہمارا مقصد ہے, یہ ہمارا مقصد ہے. اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی کے بھاشن کو سننے لوگ آتے ہیں اور وہ بھاشن کو سن کر ووٹ میں تبدیل نہیں ہوتا. میں آج آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آنے والے ودھان سبھا میں جتنے لوگ آئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچائی سے بتائیے کیا آپ مجلس کے پتن کے نشان پر ووٹ دیں گے نہیں دیں گے؟ آپ مجلس کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ پتن کو ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ سن لو بولنے والوں, آج تم دیکھ لو ایک تبدیلی اتر پردیش میں پیدا ہو چکی ہے. اتر پردیش میں مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو بنا